بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن اس کے 30ویں سبق کے لیے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، جس میں ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ اذان کے بعد کی دعا بھی سیکھیں گے۔ گرامر میں ضل اور ظن دو مختلف افعال کی پریکٹس کریں گے اور کچھ نکات بھی لیں گے تعلیم کے شوق کے خوف کے، جیسا کہ ہم ہر سبق میں کرتے رہے ہیں۔ اب آئیے سورۃ الکوثر کی طرف، بالکل چھوٹی سی سورت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم، انا کا مطلب بے شک، انا بے شک ہم، اعطینا ہم نے عطا کیا، کا آپ کو، اعطا مطلب دیا، اعطا مطلب دیا، عطا کیا، اردو سے اعطا، اعطو، اعطیتا، اعطیتم، اعطیتو، اعطینا، ٹھیک ہے۔ اعطینا ہم نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا کا آپ کو، الکوثر، الکوثر ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ پس صلی نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، کا یعنی تیرا رب، ربک تیرا رب یا آپ کا رب، لربک آپ کے رب کے لیے، لربک آپ کے رب کے لیے، فصلی لربک پس نماز پڑھیے آپ کے رب کے لیے، وانحر و اور انحر قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، ان بے شک شانئک دشمن آپ کا، ہوا وہ، ابتر نامراد ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہے، هو الابتر وہی نامراد ہے، بے شک آپ کا دشمن وہی نامراد ہے۔ چھوٹی سی مختصر صورت جس کے بارے میں مختلف شان نزول کے بارے میں آیا ہے، مثلا آپ کے بیٹے کی وفات پر دشمنوں نے خوشیاں منائی، کہا کہ آپ ابتر ہو گئے، یعنی چونکہ آپ کا بیٹا نہیں رہا تو آپ کی بات کٹ گئی، ختم ہو گئی، اب کوئی جو ہے آپ کا پیغام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرے گا، آج بھی اگر کوئی کرتا ہے، وہی نامراد رہے گا، خسارے میں رہے گا، اس زمانے ہی کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو تو الکوثر دیا ہے، الکوثر سے خیر کثیر مراد ہے، بہت سارا خیر، جس میں دنیا کی خیر مراد ہے، آخرت کی خیر مراد ہے۔ دنیا میں آپ کا نام، آپ کا رفع ذکر، آپ کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے، آج بھی اس دور میں بھی، جبکہ ہم مسلمان جو ہیں بہت ہی نچلی سطح پر ہیں دین کے لحاظ سے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، ایسی مثال کسی کے لیے کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس کے بعد ہم نے دعاؤں کو لیا ہے، یہاں سے مختلف دعاؤں کو، صورتوں کو یہاں پر ہم نے روک دیا ہے۔ یہ وہ صورتوں کا انتخاب تھا جو ہم جانتے ہی ہیں، اس لیے ان صورتوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اب ہم دعاؤں کو لیتے ہیں، چونکہ دعائیں ان کے بے شمار فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کام تھے، جیسا ہم نے کہا، آپ کے مشن کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ بندے اور معبود کے درمیان تعلق کو صحیح کیا جائے اور اس تعلق کو قائم و دائم، ہرا بھرا تسلسل کے ساتھ برقرار رکھا جائے۔ اور آپ نے ایسی عظیم الشان مثالیں پیش کی ہیں، ایسا زبردست اسوہ چھوڑا ہے کہ ہر قدم پر، ہر لمحے پر آپ کی دعائیں آتی ہیں۔ امام نووی نے الاذکار کتاب لکھی ہے، دعاؤں کی اتنی موٹی کتاب ہے وہ، جس میں آپ کی دعائیں ہیں۔ کسی مذہبی لیڈر کی زندگی میں اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ملتا، ہوتا بھی ہو تو ریکارڈ نہ ہو، یعنی کسی نبی کا ہوتا ہو تو ریکارڈ نہیں ہے اس کا۔ یہاں پر بہترین ہر موقع کے لیے دعائیں، یہ دعائیں ہم کو پہلی بات تو اللہ کی یاد دلاتی ہیں،
اللہ سے تعلق کو مضبوط بناتی ہیں، اللہ سے ادب سکھاتی ہیں، ہماری خود اپنی فلاح کا ذریعہ ہیں، اس کا سارا فائدہ ہم کو ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، تو اس کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اذان کی بات کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس کے بعد بھی ٹکڑے ہیں بعض کے پاس، لیکن مستند احادیث میں یہاں تک ہے۔ اللہم، اے اللہ، رب یعنی رب، هذه الدعوة التامة، ہذا یعنی مرد کے لیے، هذه عورت کے لیے، دعوہ جو ہے دعوتن مؤنث ہے اس لیے هذه ہے، هذه الدعوة التامة، تامہ تمت سے ہے، تمام سے ہے، اس تمام یا کامل بلاوے کے، کامل پکار کے رب، هذه الدعوة التامة، اس کامل پکار کے رب، اے اللہ، اے رب اس کامل پکار کے، والصلاة القائمة، اور کھڑی ہونے والی نماز کے، کھڑی ہونے والی نماز کے رب، پکار کے رب، یعنی اے اذان کے رب اور اے نماز کے رب، سمجھ میں آیا؟ اے اذان کے رب اور اے نماز کے رب، اے اذان و نماز کے رب۔ آتی، دے، آتی یعنی دے، عطا کر، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الوسیلۃ والفضیلہ، اگر ملا کے پڑھیں گے تو آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، وسیلہ عطا فرما، وسیلہ کا مطلب ہے قرب، اور حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو آپ کو خاص دیا جائے گا جنت میں۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اور فضیلت، وابعثہ، اور پہنچا انہیں، وابعثہ، اور پہنچا انہیں، فائز فرما، بعثت فرما، مبعوث فرما، ٹھیک ہے۔ مقام محمودہ، مقام محمود پر، محمود کس کو کہیں گے؟ جس کی تعریف کی گئی، لیکن یہ خاص مقام ہے یہ بھی، مقام محمودہ، جیسے حمیدہ، حمیدو، حامد، محمود، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، مقام محمود، مقام جس کی تعریف کی گئی، لیکن یہ خاص مقام ہے، مقام جو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، الَّذِي جس کا، وعدتہ آپ نے وعدہ کیا، ہو ان سے، اوکے، ان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وعدتہ جس کا وعدہ کیا آپ نے ان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وعدہ، وعدو، وعدتہ ہم نے کیا ہے یہ، وجدہ، وجدو، وجدتہ، وعدہ، وعدو، وعدتہ آپ نے وعدہ کیا، ہو ان سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اے اللہ، اے رب اس کامل دعوت کے اور قائم ہونے والی نماز کے، یعنی اے اذان و نماز کے رب، عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ، اور مبعوث فرما ان کو مقام محمود پر۔ تین چیزوں کا ہم سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود، ٹھیک ہے۔ وسیلہ بولیے، فضیلت اور مقام محمود، پھر سے بولیے، وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود، پھر سے وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود۔ بعض وقت ہم دعائیں پڑھتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا کہ مانگ کیا رہے ہیں، بس بغیر سمجھے نہیں مانگنا چاہیے، کیا پوچھ رہے ہیں مانگیے آپ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی۔ تو یہ جو ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، کون نہیں چاہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے۔ تو یہ مستند طریقہ ہے، یہ آپ نے کہا ہے، اگر ہم کو شفاعت چاہیے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر تو اس کو فالو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر جائیں۔ جو آپ نے کہا اس کو فالو کریں، ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں، صبح میں درود پڑھنے کا اہتمام کریں، شام میں درود پڑھنے کا اہتمام کریں جیسا کہ آپ نے دوسری حدیث میں کہا، وغیرہ۔ اب ہم ایک اور دعا لیتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا۔